جی این سٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کے نظم و نسق اور نیک دلی کی وجہ سے اس کی رعایا بہت چین اور سکون سے اپنی زندگی بسر کر رہی تھی۔ اس ملک کے لوگوں کی خاص بات یہ تھی کہ وہ ہر وقت اپنے کاموں میں مصروف رہتے تھے، جس سے ملک بھی خوب ترقی کر رہا تھا اور لوگ بھی آسودہ حال تھے۔ ان کا بادشاہ نہ صرف یہ کہ وہ بہت سمجھدار اور بہادر تھا، بلکہ وہ ایک امن پسند حکمران بھی تھا اور اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ مل جل کر رہتا تھا۔ بادشاہ کا ایک چھوٹا سا شہزادہ بھی تھا، جس کی عمر یہی کوئی 2-2.5 سال کی تھی۔ شہزادہ بہت ہنس مکھ اور کھلنڈر تھا اور دن بھر محل میں گھٹنوں کے بل چل کر خوش ہوتا تھا۔ بادشاہ نے اس کے لیے پورے محل میں دبیز اور قیمتی قالین بچھوا دیے تھے تاکہ وہ آرام سے ان پر چلے پھرے اور مٹی وغیرہ سے محفوظ رہ سکے۔ بادشاہ کے پڑوس میں ایک اور ملک بھی تھا۔ اس کا موجودہ بادشاہ کسی زمانے میں اس ملک کا وزیر تھا، مگر پھر اس نے سازش کر کے اس ملک کے بادشاہ کو قید کر دیا اور خود تخت پر قبضہ کر کے بادشاہ بن گیا۔ وہ تو اس کو قتل کر دینا چاہتا تھا، مگر ایک بات کی وجہ سے مجبور ہو گیا تھا۔ اس بادشاہ کے پاس ملک کے خزانوں کی چابیاں تھیں۔ ان چابیوں کو وہ ایک خفیہ جگہ پر چھپا کر رکھتا تھا۔ وزیر نے بادشاہ پر بہت سختیاں کی تاکہ وہ خزانوں کی چابیاں اس کے حوالے کر دے، مگر بادشاہ سمجھ گیا تھا کہ اگر اس نے چابیاں اس نمک حرام وزیر کے حوالے کر دیں تو وہ اسے مروا دے گا، اسی لیے وہ چپ چاپ ہر اذیت سہ لیتا تھا۔ وزیر ایک لالچی آدمی تھا اور اسے دولت جمع کرنے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ اسی لالچ کی وجہ سے اس نے اپنے آس پاس کی تمام چھوٹی چھوٹی راستوں پر فوج کی مدد سے چڑھائی کر دی اور ان پر قبضہ کر کے ان کی ساری دولت ہتھیا لی۔ ان کامیابیوں کی وجہ سے اسے یہ غرور ہو گیا تھا کہ وہ جس ملک پر بھی چاہے حملہ کر کے اس پر قبضہ کر سکتا ہے۔ ایک دن اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اس کا پڑوسی ملک بہت خوشحال ہے، نہ صرف اس کے خزانوں میں بہت مال و دولت ہے بلکہ رعایا بھی بہت امیر ہے۔ یہ سوچ کر اس کے منہ میں پانی بھر آیا اور ایک روز اس نے اچانک رات کی تاریکی میں اپنے پڑوسی ملک پر حملہ کر دیا۔ یہ اس کی غلط فہمی ہی تھی کہ وہ آسانی سے پڑوسی ملک پر قبضہ کر لے گا۔ اس کا بادشاہ نہایت زیرک اور سمجھدار تھا۔ اس کی نظر حکومت کے ہر شعبے پر ہوتی تھی۔ اس نے فوج کو بھی پوری طرح تیار کر کے رکھا ہوا تھا۔ اس حملے کے جواب میں اس کی فوج نے بڑی جواں مردی سے اس مکار بادشاہ کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور نہ صرف اسے شکست دی بلکہ اس کے ملک کے ایک بہت بڑے حصے پر قبضہ بھی کر لیا۔ اس جیت کی خوشی میں ہر طرف جشن کا سما تھا۔ بادشاہ نے جنگ کے نتیجے میں جیتے ہوئے علاقوں میں اپنے گورنر مقرر کیے اور محل واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ اسے اپنے ننھا شہزادہ بہت یاد آ رہا تھا، جس کو دیکھتے ہوئے بہت دن ہو گئے تھے۔ اس شکست نے اس مکار بادشاہ کو بکھلا کر رکھ دیا تھا۔ بجائے اس کے کہ وہ پڑوسی ملک پر قبضہ کرتا، اس نے اپنے ملک کا بھی ایک بڑا حصہ گنوا دیا۔ وہ اپنی اس عبرتناک شکست کا بدلہ لینے کے لیے بے تاب تھا اور پھر اس کے ذہن میں ایک شیطانی منصوبہ آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ پڑوسی ملک کے لوگ فتح کا جشن منانے میں مصروف ہیں۔ اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور اپنے چند خاص آدمی بھیج کر بادشاہ کے ننھے شہزادے کو محل سے اغوا کروا لیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ شہزادے کے بدلے وہ اس بادشاہ سے اپنا علاقہ بھی واپس لے لے گا اور اس کے ساتھ بے شمار دولت بھی۔ ادھر جب بادشاہ میدان جنگ سے واپس اپنے محل میں آیا تو وہاں پر ایک کہرام بپا تھا۔ شہزادے کی گمشدگی نے سب کو پریشان کر دیا تھا۔ شہزادے کی کنیزیں چیخو پکار کر رہی تھیں۔ ملکہ نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ محل کے محافظ الگ پریشان تھے۔ ان کے ہوتے ہوئے کسی نے شہزادے کو اغوا کر لیا تھا اور اب انہیں بادشاہ کے عتاب کا ڈر تھا۔ بادشاہ کو جب شہزادے کی گمشدگی کے متعلق پتہ چلا تو خود اس کے غم سے برا حال ہو گیا۔ فتح کی ساری خوشی ہوا ہو گئی اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کے کچھ ہوش ٹھکانے آئے تو اس نے اپنے وزیروں اور شہر کے کوتوالوں کو طلب کیا اور اپنے محل کے پائے باغ میں لا کر ان سے واقعے کی تفصیل پوچھی۔
سب نے یہی کہا کہ فتح کا جشن مناتے ہوئے ان کی توجہ کچھ دیر کے لیے شہزادے کی جانب سے ہٹی تھی کہ وہ غائب ہو گیا۔ سب کا ہی یہی خیال تھا کہ اس کی گمشدگی میں محل کے کسی ملازم کا ہاتھ ہے۔ بادشاہ نے کہا، اس نمک حرام کا تو ہم پتہ چلا ہی لیں گے، لیکن اس سے پہلے شہزادے کے بارے میں معلوم کرنا زیادہ ضروری ہے۔ ابھی بادشاہ کی بات ختم ہی ہوئی تھی کہ ایک سنسناتا ہوا تیر سامنے کے درخت میں آ کر گڑ گیا۔ کوتوال نے جلدی سے آگے بڑھ کر تیر کو درخت سے نکالا۔ تیر میں ایک ریشمی تھیلی بندھی تھی اور اس میں ایک خط رکھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے کوتوال کے ہاتھ سے خط لے کر اسے اونچی آواز میں پڑھا، تمہارا شہزادہ ہمارے قبضے میں ہے، اس کی زندگی عزیز ہے تو فوراً جنگ کے دوران ہمارے جتنے بھی علاقے پر قبضہ کیا ہے اسے واپس کر دو۔ اس کے ساتھ 5 لاکھ خالص سونے کی اشرفیاں بھی تاوان کے طور پر دو۔ ان دونوں شرائط کو پورا کرنے کی صورت میں ہی شہزادے کی واپسی ممکن ہو سکے گی۔ اگر ہماری یہ شرائط منظور ہیں تو اپنے کسی آدمی کے ذریعے خط بھیج کر ہمیں فوراً مطلع کرو۔ اس خط پر اسی مکار بادشاہ کی مہر لگی ہوئی تھی۔ خط پڑھ کر بادشاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ہم اس مکار بادشاہ کو ضرور مزہ چکھائیں گے۔ فوج کو تیاری کا حکم دیا جائے۔ اس کا وزیر خاص اس کی یہ بات سن کر آگے بڑھا اور بولا، بادشاہ سلامت، یہ وقت جوش کا نہیں ہوش کا ہے۔ ہمیں عقل مندی سے کام لینے کی ضرورت ہے تاکہ شہزادے کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ بادشاہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، اب مشورہ دو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ وزیر نے دھیرے سے کہا، ہمیں بہت محتاط رہ کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس مکار بادشاہ نے اس محل کے کسی ملازم کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ ہمیں پہلے تو اس کا پتہ لگانا چاہیے۔ اس سے جو معلومات ہمیں ملیں گی ان کی روشنی میں ہم اپنا اگلا قدم اٹھائیں گے۔ بادشاہ کو وزیر کی یہ تدبیر پسند آ گئی۔ وہ واپس محل آیا، ملکہ کو تسلی دی اور سوچنے لگا کہ اب کیا کرے۔ محل کے اس بدنیت ملازم کا پتہ لگانے کے لیے اس نے کوتوال کو ہدایت دے دی تھی اور اس نے محل میں اپنے جاسوس پھیلا دیے تھے۔ کوتوال کا ایک 18 سال کا بیٹا بھی تھا، اس کا نام دلاور تھا۔ اسے بھی اس واقعے کی سنگن مل گئی تھی۔ اس کو احساس تھا کہ شہزادے کی گمشدگی سے بادشاہ اور ملکہ سخت پریشان ہیں۔ اس نے دل میں ٹھان لی کہ وہ ان کی مدد ضرور کرے گا۔ اس سلسلے میں اس نے اپنے باپ کوتوال سے بات کی اور اسے اجازت طلب کی کہ وہ محل کی ان کنیزوں اور غلاموں سے ملنا چاہتا ہے جو شہزادے کی دیکھ بھال پر مقرر تھے۔ کوتوال کو اپنے بیٹے سے بہت سی امیدیں تھیں کیونکہ وہ پہلے بھی اس طرح کے کاموں میں اس کی مدد کر چکا تھا۔ اس نے بخوشی اس کو اجازت دے دی۔ دلاور محل آیا اور کنیزوں اور غلاموں کے نگران سے کہا کہ وہ ان تمام لوگوں کو پیش کرے جن کے ذمے شہزادے کی دیکھ بھال کرنا تھی۔ یہ کل 6 لوگ تھے، 4 کنیزیں اور 2 غلام۔ 5 تو ان میں سے دلاور کے سامنے پیش کر دیے گئے، مگر ایک کنیز جس کا نام گل آرا تھا وہ غائب تھی۔ ایک کنیز نے دلاور کو بتایا کہ شہزادہ دل آرا ہی سے سب سے زیادہ مانوس تھا، وہی اس کا خیال رکھتی تھی اور شہزادہ کھانا بھی اسی کے ہاتھوں سے کھاتا تھا۔ کنیزوں اور غلاموں کے نگران نے دلاور سے کہا، میں ابھی اپنے آدمی دل آرا کے گھر بھیجتا ہوں، وہ اسے ساتھ لے کر آ جائیں گے۔ مگر دل آرا گھر پر نہیں ملی۔ اس کے شوہر نے بتایا کہ وہ صبح گھر سے محل جانے کے لیے نکلی تھی اور اب تک گھر واپس نہیں آئی۔ اس کی گمشدگی نے سب کو یہ یقین دلا دیا تھا کہ شہزادے کی گمشدگی میں اسی کا ہاتھ ہے۔ دلاور سوچ میں گم تھا۔ اب اسے اس بات کا پتہ چلانا تھا کہ دل آرا کہاں چلی گئی۔ اس نے شام تک اس سلسلے میں بہت بھاگ دوڑ کی مگر کوئی نتیجہ نہ نکل سکا۔ وہ سخت مایوس ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد شاہی محل سے ایک ہرکارا آیا اور کوتوال سے کہا کہ آپ کو بادشاہ سلامت نے طلب فرمایا ہے۔ کوتوال نے دلاور کو بھی ساتھ لیا اور بادشاہ سلامت کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ دلاور نے سب سے پہلے آج پورے دن کی رواداد بادشاہ کو سنائی۔ بادشاہ نے کہا، ملکہ کی حالت ہم سے دیکھی نہیں جاتی۔ ننھے شہزادے کی جدائی میں انہوں نے رو رو کر برا حال کر لیا ہے۔ ہمارا فیصلہ ہے کہ تم تمام علاقے واپس کر کے
اور 5 लाख اشرفیاں ادا کر کے اپنے شہزادے کو اس مکار بادشاہ سے آزاد کروا لیں۔ اس سلسلے میں ہم نے ایک خط بھی لکھ کر اس پر اپنی شاہی مہر بھی لگا دی ہے۔ اب تم کسی ایسے بات مات آدمی کا بندوبست کرو جو اسے وہاں تک پہنچا کر ہمارا شہزادہ ہمیں واپس لا دے۔ کوتوال نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ کام بہت اہم ہے، اجازت ہو تو میں دلاور کو یہ کام سونپ دوں۔ مجھے امید ہے کہ وہ اس کو بہتر طریقے سے انجام دے گا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اگر اس کام کے پیچھے دلارا کا ہاتھ ہوا تو ہم اسے سخت سزا دیں گے۔ غداروں کے لیے ہمارے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں ہے۔ بادشاہ نے غصے سے کہا اور اٹھ گیا۔ رات ہونے والی تھی، مگر چونکہ معاملہ بہت اہم تھا اس لیے دلاور بادشاہ کا خط لے کر سفر پر نکل کھڑا ہوا۔ وہ اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا تیزی سے فاصلہ طے کر رہا تھا۔ ندی نالے اور پہاڑوں کو عبور کرتا ہوا وہ آدھی رات کے وقت پڑوسی ملک کی حدود میں داخل ہو گیا۔ مسلسل سفر کی وجہ سے اس کا گھوڑا تھکا تھکا سا نظر آنے لگا۔ ایک جگہ اسے جنگل نظر آیا، وہاں پر ایک ندی بھی تھی۔ اس نے مناسب سمجھا کہ یہاں بیٹھ کر کچھ دیر خود بھی سستا لے اور گھوڑے کو بھی آرام کرنے دے۔ یہ سوچ کر وہ گھوڑا روک کر اس پر سے اتر گیا اور اسے پانی پینے اور گھاس چرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا۔ دلاور کو بھوک بھی لگ رہی تھی۔ اس نے تھیلے میں سے کچھ پھل نکالے اور انہیں کھاتے ہوئے جنگل میں آگے کی طرف نکل گیا۔ ابھی وہ کچھ ہی دور چلا تھا کہ اسے آگے روشنی سی نظر آئی۔ اس کے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ ہو نہ ہو یہ لوگ ڈاکو ہیں۔ وہ جھاڑیوں کی اوٹ لے کر کچھ اور آگے بڑھا۔ اس نے دیکھا وہاں آگ کے الاؤ روشن ہے اور اس ملک کے مکار بادشاہ کے کچھ سپاہی آپس میں باتوں میں مصروف ہیں۔ ایک سپاہی کہہ رہا تھا، جلدی کرو، ہمارے پہرے دینے کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ ہم نے اگر مزید دیر کی تو وہاں پر پہرا دینے والے ساتھی ناراض ہوں گے۔ اس کی بات سن کر سب جلدی جلدی اٹھنے کی تیاری کرنے لگے اور تھوڑی دیر بعد وہ سب وہاں سے روانہ ہو گئے۔ دلاور حیران تھا کہ وہ شاہی سپاہی کس جگہ پہرا دینے کی بات کر رہے تھے۔ اسے معاملہ کچھ پرسرار لگا۔ وہ جلدی سے اپنے گھوڑے کے پاس آیا اور پھر ایک مناسب فاصلہ دے کر خود بھی ان کے پیچھے چل پڑا۔ قریب ہی ایک دیہات تھا۔ آبادی سے ذرا ہٹ کر وہاں ایک بڑی سی حویلی تھی۔ اس حویلی کے چاروں طرف تلواروں سے لیس شاہی سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ دلاور نے خود کو اور گھوڑے کو بڑی بڑی جھاڑیوں کے درمیان چھپا لیا اور کان لگا کر ان کی گفتگو سننے لگا۔ تم لوگوں نے آنے میں بہت دیر کر دی، پہرا دینے والے ایک سپاہی نے منہ بگاڑ کر کہا۔ ہم لوگ کھانا کھانے لگے تھے اس لیے دیر ہو گئی، جانے ہماری یہاں سے کب جان چھوٹے گی۔ نئے آنے والے سپاہیوں میں سے ایک نے کہا، ہمارے جاسوسوں نے بتایا ہے کہ پڑوسی ملک کا بادشاہ ہمارے بادشاہ کی شرائط ماننے پر راضی ہو گیا ہے۔ شہزادے کو جلد ہی واپس کر دیا جائے گا۔ شہزادہ روتا بہت ہے، اگر وہ کنیز ساتھ نہ آتی تو سمجھو مصیبت ہی آ جاتی۔ چھوٹے بچے اگر رونے لگیں تو انہیں چپ کروانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ دلاور نے جو ان کی یہ گفتگو سنی تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ شہزادے کو اس حویلی میں قید کیا گیا ہے۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ سے نکلا۔ اس نے دور ایک پہاڑ کے ٹیلے پر ایک بڑے پتھر سے گھوڑے کی راس باندھی اور دوبارہ حویلی کی طرف چل دیا۔ حویلی کے آس پاس بہت ساری جھاڑیاں تھیں۔ رات ہونے کی وجہ سے تاریکی بھی بہت تھی۔ اوپر سے آسمان کو بھی کالے کالے بادلوں نے گھیر رکھا تھا، جس سے تاریکی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا، اس لیے اسے دیکھ لیے جانے کا خدشہ بھی نہیں تھا۔ وہ ایک گھنی جھاڑی کے پیچھے بیٹھ کر حویلی کا جائزہ لینے لگا۔ اسے کسی ایسے راستے کی تلاش تھی جس کے ذریعے وہ اندر داخل ہو سکے۔ اسے کوئی ایسا راستہ تو نظر نہیں آیا، مگر حویلی میں داخل ہونے والے بڑے دروازے کے نیچے اتنی خلا ضرور نظر آئی کہ ایک آدمی زمین پر لیٹ کر اور لڑک کر اندر داخل ہو سکتا تھا، مگر مشکل یہ تھی کہ اس دروازے پر ایک سپاہی ایک چمکدار تلوار لیے پہرا دے رہا تھا۔ دلاور سوچ میں پڑ گیا، پھر اس کی یہ مشکل بھی حل ہو گئی۔ یکایک بادل زور سے گڑگڑائے اور موٹی موٹی بوندیں گرنے لگیں۔ تھوڑی ہی دیر میں بارش تیز ہو گئی۔ بارش کے پانی سے بچنے کے لیے تمام سپاہی حویلی کے برابر میں ایک گھنے درخت کے نیچے جا کھڑے ہوئے۔
دلاور کے لیے اب راستہ صاف تھا۔ وہ تیزی سے زمین پر رینگتا ہوا آگے بڑھا۔ اس کے سارے کپڑے کیچڑ میں لت پت ہو گئے تھے۔ بڑے دروازے کے قریب پہنچ کر اس کی نچلی خلا میں سے لڑک کر وہ اندر داخل ہوا اور پھر کھڑا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسے وہاں پر کوئی سپاہی نظر نہیں آیا۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اور دبے قدموں بھاگتا ہوا حویلی کے اندر جانے والے دروازے پر پہنچ گیا۔ اس کی کنڈی باہر سے لگی ہوئی تھی اور اس میں کوئی تالا نہیں تھا۔ اس نے آہستگی سے کنڈی کھولی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر دیواروں پر مشعلیں روشن تھیں۔ اسے کئی کمرے نظر آئے۔ ایک کمرے سے اسے کسی کے کرہانے کی آواز سنائی دی۔ وہ لپک کر اس کمرے کے نزدیک گیا۔ اس کی کنڈی باہر سے لگی تھی۔ بارش کی مسلسل موٹی بوندیں گرنے کے شور کی وجہ سے کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی، مگر اس کے باوجود اس نے بڑی آہستگی اور احتیاط سے کنڈی کھولی اور اندر داخل ہو گیا۔ اندر دلارا اور شہزادہ دونوں موجود تھے۔ دلارا اسے دیکھ کر جلدی سے اس کے پاس آئی۔ دلاور نے فوراً اپنا خنجر نکال کر اسے اپنی گرفت میں لے لیا اور کمرے سے باہر لا کر بڑے غصے سے بولا، نمک حرام، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ دلارا سے پہچانتی تھی کہ وہ کوتوال کا بیٹا ہے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولی، میں بے قصور ہوں۔ اس غدار غلام جعفر نے اس مکار بادشاہ کے آدمیوں کو بتا دیا تھا کہ شہزادہ مجھ سے بہت مانوس ہے، اس لیے وہ مجھے بھی پکڑ کر لے آئے تاکہ شہزادہ زیادہ روئے دھوئے نہ اور میری موجودگی میں بہلا رہے۔ اب دلاور کی سمجھ میں سب باتیں آ گئی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، باہر بہت تیز بارش ہو رہی ہے، شہزادہ بھیگے گا تو رونے لگے گا اور سپاہی ہوشیار ہو جائیں گے۔ دلارا اداسی سے بولی، شہزادے کو ہوش ہی کہاں ہے، اسے تیز بخار چڑھ گیا ہے اور وہ بے ہوشی کے عالم میں ہے۔ لیکن یہاں سے نکلنا بھی ایک مسئلہ ہے، تمہیں حویلی کے بڑے دروازے کے نیچے سے نکلنا پڑے گا۔ ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ بارش کی وجہ سے تمام سپاہی ایک درخت کے نیچے کھڑے ہیں۔ اگر بارش رک گئی تو ہمارے لیے ایک اور بھی پریشانی پیدا ہو جائے گی۔ سپاہی درخت کے نیچے سے ہٹ کر پھر پہرا دینے لگیں گے۔ دلارا کچھ سوچ کر بولی، آج شام کو شہزادہ اپنی امی کو یاد کر کے بہت رویا تو سپاہیوں نے مجھے اجازت دے دی تھی کہ میں اسے باہر ٹہلا لوں۔ میں اسے لے کر باہر نکلی تو میں نے حویلی کے عقب میں ایک چھوٹا سا دروازہ دیکھا تھا۔ اس میں تالا نہیں لگا تھا۔ میں تو چاہ رہی تھی کہ شہزادے کے ساتھ اس دروازے سے نکل کر بھاگ جاؤں، مگر باہر پہرا دیتے ہوئے سپاہیوں کے خوف سے رک گئی۔ یہ سن کر دلاور نے جلدی سے شہزادے کو اپنی گود میں اٹھایا۔ بخار کی وجہ سے اس کا سارا جسم بے حد گرم ہو رہا تھا۔ دلارا اسے اپنے ساتھ اسے چھوٹے دروازے تک لائی اور پھر وہ تینوں بڑی آسانی سے حویلی سے باہر آ گئے۔ دلاور نے شہزادے کو دلارا کے حوالے کیا اور دوڑ کر اپنا گھوڑا وہاں سے لے آیا۔ بارش میں شدت پیدا ہو گئی تھی۔ دلارا نے شہزادے کو اپنی اوڑھنی سے ڈھانپ لیا تھا جس سے وہ بھیگنے سے محفوظ ہو گیا تھا۔ وہ تینوں گھوڑے پر سوار ہوئے اور پھر دلاور نے اسے تیز رفتاری سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس کا وفادار گھوڑا بھی سمجھ گیا تھا کہ اس کا مالک کسی مصیبت میں گرفتار ہے، اس لیے وہ سر پر دوڑ رہا تھا۔ صبح سے پہلے پہلے دلاور اپنے گھر پہنچ گیا۔ کوتوال نے انہیں اور شہزادے کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس نے دلاور کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ دلاور نے کہا، ابا جان، اس بات کو ابھی ہمیں بہت خفیہ رکھنا ہے کہ شہزادہ صاحب مل گئے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اس نمک حرام غلام جعفر کو گرفتار کروائیں، اس کے بعد ہم شہزادے کو لے کر بادشاہ سلامت کے پاس چلیں گے۔ کوتوال نے اسی وقت غلام جعفر کو گرفتار کروا دیا اور اسے زنجیروں میں جکڑ کر جیل میں بند کر دیا۔ پھر وہ دلاور اور دلارا کے ساتھ شہزادے کو لے کر محل پہنچا۔ بادشاہ اور ملکہ رات بھر بالکل نہیں سوئے تھے۔ انہیں رہ رہ کر اپنا ننھا شہزادہ یاد آ رہا تھا۔ شہزادے کو دیکھ کر دونوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ ملکہ نے تو شہزادے کو سینے سے لگا کر جو رونا شروع کیا تو شہزادے کی بھی آنکھیں کھل گئیں۔ ماں کو دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ماں کے گلے میں بانہیں ڈالی اور بخار کی شدت سے دوبارہ بے ہوش ہو گیا۔ بادشاہ نے فوراً شاہی طبیبوں کو بلایا اور انہیں شہزادے کی دیکھ بھال کی ہدایت کی۔ پھر وہ کوتوال کو لے کر اپنے دربار میں آیا۔
وہاں پہنچ کر اس نے سپاہی بھیج کر فوج کے سپہ سالار کو طلب کیا۔ سپہ سالار آ گیا تو بادشاہ نے اسے حکم دیا کہ وہ اسی وقت اپنی فوج لے کر اس مکار بادشاہ کے ملک کی طرف پیش قدمی کرے اور اسے ہر حال میں گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کرے۔ سپہ سالار اسی وقت فوج کو لے کر اس مہم پر روانہ ہو گیا۔ اب بادشاہ دلاور کی طرف متوجہ ہوا، اس کو گلے سے لگایا اور رندھی ہوئی آواز میں بولا، تمہارا یہ احسان ہم پر ایک قرض ہے، ہم ہمیشہ تمہارے مقروض رہیں گے۔ ملکہ بھی دلاور کو تحسین آمیز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ دلاور نے ہاتھ باندھ کر بادشاہ سے کہا، جہاں پناہ، یہ سن کر مجھے بے حد شرمندگی ہو رہی ہے۔ یہ میرا فرض تھا، میں بھی اس ملک کا ایک ادنا سا سپاہی ہوں۔ خدا کا شکر ہے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوا۔ پھر اس نے اس واقعے کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ان لوگوں نے محل کو ایک غلام جعفر کی دولت کے بل پر خرید لیا تھا، اب وہ غلام جیل میں ہے۔ اس نے شہزادے کے اغوا میں ان کی مدد کی تھی۔ دلارا کو وہ اپنے ساتھ اس لیے لے گئے تھے کہ اس غدار غلام نے انہیں یہ بتا دیا تھا کہ شہزادے صاحب اس کنیز سے بہت مانوس ہیں اور اس کے ساتھ بہت خوش رہتے ہیں، اس لیے وہ دلارا کو بھی زبردستی اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے تھے تاکہ شہزادہ صاحب انہیں زیادہ تنگ نہ کریں۔ ایک بات سمجھ نہیں آئی، مکار بادشاہ نے شہزادے کو اپنے محل میں کیوں نہیں رکھا؟ اتنی دور ایک دیہات کی حویلی میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ بادشاہ نے الجھ کر پوچھا۔ اس بادشاہ کو یہ ڈر تھا کہ اگر شہزادے کو اپنے محل میں رکھا تو آپ فوج کشی کر کے اسے آزاد کروا لیں گے۔ شہزادے کو حویلی میں رکھنے کی وجہ اس کا یہی خوف تھا۔ دلاور نے کہا۔ 2 روز بعد بادشاہ کا سپہ سالار اس مکار بادشاہ کو گرفتار کر کے لے آیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر بادشاہ نے کہا، بہت شرم کی بات ہے کہ جنگ جیتنے کے لیے بچوں کو ڈھال بنایا جائے۔ تم ایک وزیر تھے، تم نے اپنے بادشاہ سے غداری کر کے اسے قید کر دیا۔ ہم اس بے قصور بادشاہ کو دوبارہ سے بادشاہ بنائیں گے اور جنگ میں حاصل کیا ہوا سارا علاقہ بھی اسے واپس کر دیں گے۔ ہم نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ تمہیں اس کے حوالے کر دیں گے، وہ تمہارے ساتھ جو بھی سلوک کرے اس کی مرضی۔ اس بے ایمان اور مکار وزیر نے جب بادشاہ کی یہ بات سنی تو غش کھا کر گر پڑا اور سپاہی اسے اٹھا کر لے گئے۔ بادشاہ نے دلاور کو بہت سارا انعام و کرام دیا اور آئندہ محل کی حفاظت کے لیے اس کو نگران مقرر کر دیا۔ دلاور کے ماں باپ اس کی عقل مندی اور بہادری سے بہت خوش تھے، جس کے نتیجے میں وہ ایک بڑے منصب پر فائز ہو گیا تھا۔ پیارے دوستو، آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ شکریہ۔